بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ ضلع شاہ اس کے قاتل پکڑے گئے ہیں، اس کے قاتل سامنے آ چکے ہیں، اس کے قاتل کے حوالے سے ایک اشربا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ ضلع شاہ جس کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک رکن کہا جاتا تھا، وہ ضلع شاہ جو عمران خان کی اخباروں سے فوٹو کٹنگ کر کے اپنے جیب میں اور اپنے گھر میں سنبھال کے رکھتا تھا، وہ ضلع شاہ جس کے بدن کے اوپر عمران خان صاحب کی پکچر سے بتن ہوا کرتی تھی، وہ ضلع شاہ جو عمران خان کی رہائش کا زمان پار کے باخیر عمران خان کے پارٹی نغموں کے اوپر گنگنایا کرتا تھا، رقص کیا کرتا تھا اور عمران خان کی محبت کے اندر بالکل پاگل ہو چکا تھا۔ بیسیکلی وہ ضلع شاہ جو ذہنی طور پر بچہ تھا اور بچپنا تھا اس کے اندر، یعنی کہ وہ بڑا ہو چکا تھا لیکن اس کا جو ذہن تھا وہ ایک چھوٹے سے عام بچے کی طرح تھا، وہ فزیکلی طور پر جو ہے وہ انفٹ تھا۔ ناظرین اکرام، اس ضلع شاہ کے قاتل پکڑے گئے ہیں اور اس قاتل کے حوالے سے کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، ایک سابق میجر نے کیا انکشاف کیے ہیں، اس کے بعد اس کی والدہ نے کیا انکشاف کیے ہیں، اور جو دو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے کیا انکشاف کیے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی سے کر لیجیے گا تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، یوں ہی ہمارا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، ضلع شاہ کے حوالے سے ایک سابق میجر ہیں جن کا نام عادل راجہ ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ضلع شاہ کو قتل جو ہے وہ آئی ایس آئی، مبینہ طور پر میں کہوں گا، انہوں نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا نا، خیر انہوں نے کہا ہے جی کہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ضلع شاہ کو قتل کیا گیا اور پھر اسے اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک سابق میجر، وہ سابق میجر جس نے اس ڈپارٹمنٹ کا، ملٹری کا، یعنی کہ فوج پاکستان کا نمک کھایا اور آج وہ اسی جس تھالی میں کھا کر آج اس تھالی کے اندر یہ شخص شید کر رہا ہے۔ یہ مسلسل عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہے، صحافی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی پارٹی کا چمچہ ہے اور عمران خان کی چمچہ گیری کے اندر اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس نے پاکستان کے سب سے بڑے اور محافظ ادارے فوج پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس ایک شخص کے اندر اخلاقی اور طاقتی جرت نہیں ہے۔ یہ اگر سچا ہے تو آئے پاکستان کے اندر سے پروگرام کرے، لوگ اس کا ساتھ دیں گے، میں کہوں گا، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ فوج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے ہر ایک شبد کی قیمت جو ہے ایک جماعت ادا کر رہی ہے، اسے ہر ایک شبد کا پیسہ مل رہا ہے اور صرف یہ ایک فوج پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں پاکستانیوں آپ سے، اگر ضلع شاہ کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر ہی قتل کرنا تھا تو پھر عمران ریاض، اعظم سواتی، فواد چودھری، اس کے بعد شہباز گل، یہ باقی لوگ کیسے بچ گئے؟ لوگوں کا ماننا ہے نا، بہت سے مخالفین کہتے ہیں جی کہ ان لوگوں کو بھی اداروں نے اٹھایا، یہ کیسے بچ گئے؟ ضلع شاہ کیوں مارا گیا؟ عمران خان صاحب آج تک باہر کیسے گھوم رہے ہیں اگر اداروں کو اتنے ہی ناپسند ہے؟ آج تک کوئی بڑا افسر، کوئی بڑا بیوروکریٹس، کوئی سیاستدان کا بیٹا نہیں مارا گیا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر۔ ضلع شاہ کیوں مارا گیا؟ ضلع شاہ کون تھا بھائی؟ نہ یہ اتنا بڑا سیاسی رکن تھا، نہ اتنا بڑا پاپولر کوئی لیڈر تھا، پاپولر ورکر تھا، یہ کوئی اتنا بڑا یہ وہ نہیں تھا کہ اداروں کے خلاف خدا نہ خواستہ سپیچ کرتا ہو۔ ضلع شاہ عمران خان کا رائٹ ہینڈ نہیں تھا، ضلع شاہ کو را کا ایجنٹ نہیں تھا، کوئی یہودی ایجنٹ نہیں تھا، کوئی امریکہ کا جو ہے وہ امپورٹڈ نہیں تھا۔ ضلع شاہ ایک ذہنی مفلوج تھا اور فوج پاکستان اس کے ساتھ خوف خدا کرے، میجر صاحب خوف خدا کرے کہ آئی ایس آئی کے اوپر، آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز کے اوپر، آئی ایس آئی کے ادارے کے اوپر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، خوف خدا کرے۔ اس کو قتل کس نے کروایا ہے؟ اس سے پوچھیں جس نے اس کو جنم دیا ہے، بھائی اس سے پوچھیں۔ والدہ سب سے بڑی وکٹم ہے، والدہ سب سے بڑی جو ہے وہ ایویڈنس ہے، والدہ سب سے بڑا ثبوت ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ارشد شریف شہید صاحب ہمارے بھی بڑے بھائی ہیں، آج بھی ان کا غم ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ چلیں اسی زندہ مثال کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ارشد شریف صاحب کہتے ہیں نا کہ ارشد شریف صاحب کی والدہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں، گئی بھی وہ
وہ افواج پاکستان کے باجوہ صاحب کے خلاف گئیں، وہ باقی لوگوں کے خلاف گئیں. وہ اگر کہتے ہیں کہ وہ والدہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں، ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ دیں پرچہ، تو پھر ضلع شاہ کی والدہ سے پوچھیں، وہ بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس کا قصوروار پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے. پھر دیں عمران خان کے اوپر پرچہ، اگر دے دیا ہے تو عمران خان صاحب کو اندر کریں ضلع شاہ. ایک ذہنی، ایک فزیکلی طور پر انفٹ ایک شخص کو جو بچہ تھا صرف ورزی ذہنی، اور اسے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ناظرین اکرام، کسی ادارے نے نہیں کروایا، کسی اپوزیشن یا کسی سیاسی جماعت نے نہیں کروایا. اس کا قصوروار اسی کی خود کے لوگ ہیں، اسی کی جماعت کے لوگ ہیں. ضلع شاہ کی، ضلع شاہ کو والدہ نے کہہ دیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے. عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے. پھر تحریک انصاف کے تمام تر لوگوں کے اوپر دے پرچے اٹھائیں. ان لوگوں کو، 2 لوگوں کو پکڑا گیا ہے ضلع شاہ کیس کے اندر، 2 لوگوں کو جو اس روز ضلع شاہ کو بالکل زخمی حالت کے اندر ہاسپٹل لے کے آئے. زخمی مر گیا تھا وہ اس وقت. ضلع شاہ جو ہے وہ جاباک ہو گیا تھا. ضلع شاہ جو ہے ایک ویگو ڈالا، ایک ہاسپٹل کے باہر رکتا ہے بلیک. 2 لوگ گاڑی سے اترتے ہیں، بالکل پتلے سکلے جی، بالکل جن کے اندر خود کوئی جان نہیں. وہ ضلع شاہ کو اٹھا کے ہاسپٹل کے اندر لاتے ہیں. ڈاکٹر موقع پر چیک کرتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے یہ شخص جو ہے یہ مر چکا ہے. اور وہ لوگ اتنے ڈر جاتے ہیں، خوف و خراش کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پولیس پکڑ لی ہے، پولیس نے انہیں گرفتار کر لی ہے. مبعد سلاسل اور تفتیش شروع ہو چکی ہے. ناظرین اکرام، وہ تفتیش شروع ہو چکی ہے. لیکن ان لوگوں کا سرغنہ کوئی اور ہوگا. جن لوگوں نے لایا میگو ڈالے کے اندر، وہ ڈالا بھی تحریک انصاف کا ہے، اور وہ لڑکے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رکن نکلے ہیں، تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ. تو پھر شواہد گھر سے ہی شروع ہو رہے ہیں بھائی کہ ضلع شاہ کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اٹھانا تھا کسی اور کو اٹھا دی. ضلع شاہ کے ساتھ جن لوگوں کو گاڑی کے اندر بٹھایا کہ وہ سارے ٹھیک بچ کے ضلع شاہ ہی کیوں مارا گیا؟ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے ضلع شاہ عمران خان صاحب کا بڑا جانشین تھا، بعد میں پتہ چلا ضلع شاہ تو انفٹ تھا، فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر وہ انفٹ تھا. سوری، مجھے آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی. تو ناظرین اکرام، اس بات کا ایک ہی اینڈ ہے کہ اس کی تفتیش پاکستان تحریک انصاف سے شروع ہونی چاہیے. والدہ نے کہہ دی ہے، کوئی اور قصوروار نہیں ہے. ہمیشہ ضلع شاہ جیسے ہی لوگ کیوں مارے جاتے ہیں سیاستدانوں کے پیچھے؟ کبھی ان سیاستدانوں کے جو محلات کے شیش محل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے، ان کے لوگ، ان کے دوست، ان کی فیملی کے اندر سے آج تک کوئی ریلی، جلسے، جلوس کے اندر نہیں مارا گیا. ہمیشہ وہ مارا جاتا ہے جو ریری بان، دہاڑی دار یا کسی غریب ماں کا غریب بیٹا. باقی یہ لوگ محفوظ ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ پکڑے ان لوگوں کے گربانوں کو جنہوں نے ہمیں اور آپ کے بیٹوں کو مقروض کیا لاکھوں روپے کا. غریبوں کے بچے مقروض ہوتے جا رہے ہیں اور ان سیاستدانوں کے بیٹے ارب پتی سے کھڑب پتی ہوتے جا رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈسٹینس پیدا کیا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر، ایک عجیب و غریب قسم کا. ضلع شاہ جیسے یہاں پر مر جاتے ہیں اور ان سیاستدانوں کے بچے جو ہیں یہ بیرون ملک امن و امان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہمارے لوگ ان سیاستدانوں کے پیچھے نعرے لگا لگا کر ایریاں گھسیٹ گھسیٹ کر مر جاتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے بچے بند کمروں کے اندر سے کیمرے لگا کر ٹی ویوں پر بیٹھ کر ان عوام کے لیے خطاب کرتے ہیں، عوام کو میسیجز دیتے ہیں، عوام کے لہو گرمانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان بزدلوں کے خون خود ٹھنڈے ہوئے ہوتے ہیں. ناظرین اکرام، آخر ایسا کیوں ہے؟ اب وقت ہے ہمیں سوچنے کا. آخر کب تک اتنے ضلع شاہ مرتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ پتہ نہیں کتنوں کے بچے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی. ناظرین اکرام، ہمارے پاس جو اپڈیٹس پہنچی تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کرا دیتے ہیں. ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کریں. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نے